بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ دکھ، مصیبت اور پریشانی پر بھی اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، یہاں تک کہ پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائی اور گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا بہترین تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی ایمان میں ہے۔ موت کے بعد انسان کے کام آنے والے 3 اعمال: 1 صدقہ جاریہ، 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ بے شک خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ، ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، انشاءاللہ۔ بے شک خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ، ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، انشاءاللہ۔ اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ
پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ جنت کا حصول اور جہنم سے نجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ ان 2 دعاؤں کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملے میں اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس کی نعمت کو حقیر نہ جانو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ موت کے بعد انسان کے کام آنے والے 3 اعمال: 1 صدقہ جاریہ، 2 وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی ایمان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا بہترین تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ بے شک خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ ہمیں سخاوت والا رزق
بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ۔ بے شک خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ ہمیں سخاوت والا رزق، بندگی والی زندگی، عاجزی والی عبادت اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ۔ اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ فلسطین زندہ باد، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہم اسرائیل کی ماں کو لڑنے دیں گے انشاءاللہ۔ خبردار برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال آگ کی سی ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو ہی جلا کر خاک کر دیتی ہے نمازیں سبھی میری پوری مگر فرض انسانیت قضا ہو گیا۔ اے میرے اللہ موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔ ہے نمازیں سبھی میری پوری مگر فرض انسانیت قضا ہو گیا۔ خبردار برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس کی مثال آگ کی سی ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کو ہی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملے میں اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اس کی نعمت کو حقیر نہ جانو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ دکھ، مصیبت اور پریشانی پر بھی اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، یہاں تک کہ پریشانی بھی پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برائی اور گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کا حصول اور جہنم سے نجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے۔ ان 2 دعاؤں کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ اے میرے اللہ موت کے وقت ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نصیب فرما۔